السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کے بعد ایک ملک کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے وینزویلا پر حملہ، پھر ایران کو دھمکیاں اور اب گرین لینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے نشانے پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ملک امریکہ کو گرین لینڈ پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکی جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا ٹرمپ پریکٹیکلی گرین لینڈ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جارحیت پوری دنیا کے ورلڈ آرڈر کو کس طرح سے تبدیل کر رہی ہے، کس قسم کی نئی صف بندیوں کو جنم دے رہی ہے، اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ بورڈ آف پیس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے سرپرائزنگلی رشیا اور چائنا کو بھی انویٹیشن بھیجا ہے۔ کیا آبجیکٹیوز ڈونلڈ ٹرمپ اس بورڈ آف پیس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان نے اس میں شمولیت کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لے کر وفاق اور صوبہ خیبر پختونخوا آمنے سامنے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے آج دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی کو لے کر اب زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ افغانستان کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی طلال چودھری صاحب نے بھی ایک دفعہ پھر دہشت گردی پر پی ٹی آئی کی پالیسیز کو اور بیانیے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز کا دہشت گردی کو لے کر زیرو ٹالرنس پالیسی تو ہے، مگر 100% اتفاق کب ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر سینٹ جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بنایا گیا تھا۔ حکومت کی جانب سے یہ دونوں پازیٹیو سٹیپس کیا معاملات کو، سیاسی معاملات کو مذاکرات کی طرف لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ ایک کے بعد ایک ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب گرین لینڈ پر ان کی سینٹر آف اٹینشن ہے اس ٹائم پر گرین لینڈ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک ان کو نہیں روک سکتا، اور جنگی طیارے بھی جو ہے وہ گرین لینڈ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بخاری صاحب، کیا پریکٹیکلی حملہ کرنے جا رہا ہے امریکہ گرین لینڈ پر؟ دیکھیے، ٹرمپ کی جو گفتگو ہے نا، یہ ہم نے پہلے ماضی کے دریچوں میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو نظر آ جاتی ہے آپ کو۔ ہٹلر بھی یہی کہتا تھا نا، آئی ول رول دی ورلڈ، ویئر از ہی، اس کے ریمینز کا بھی نہیں پتا کہاں ہے۔ اینی وے، یہ ٹرمپ یقینی طور پر گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش کہہ لیجئے یا خواب اس نے جو دیکھا ہے وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ ہی از ریڈی ٹو ڈو اوے ود دا یورپین کنٹریز جو اس کے الائز ہیں فار لاسٹ 81 ایئرس۔ 1945 کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد الائز آج تک اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے بارے میں یہ سرکیسٹکلی کہا جاتا تھا کہ یہ تو چھوٹی بہنیں ہیں امریکہ کی، فیصلے امریکہ کرتا ہے، یہ صرف ہاں کرتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ گرین لینڈ کے مسئلے کو لے کے یورپ کھڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ملک ہے ڈنمارک، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ ناروے ہے، ان سب نے کہا ہے نو، نتھنگ ڈوئنگ، مسٹر ٹرمپ یو ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا ادراک ہونا چاہیے انہیں۔ جہازوں کے ساتھ چڑھ دوڑ کے آپ دنیا کے اوپر قبضے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ یہی خواب تو نتن یاہو نے بھی دیکھا تھا کہ غزہ بھی سارا اس کا ہوگا، ارد گرد کے سارے۔ گریٹر اسرائیل کی بات کس نے کی تھی؟ گریٹر ہندوستان کی بات، اکھنڈ بھارت کی بات کون کرتا ہے؟ تو ہوا کیا؟ یہ خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اب دنیا جو ہے، اب ہمارے بارے میں جو تاثر ہندوستان دیتا تھا اس کا بیڑا جو فلوس اڑا کے رکھ دیا ہم نے کہ نہیں رکھ دیا؟ یہی کچھ نیتن یاہو کے بارے میں بھی ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل از انڈسپینسیبل۔ 12 دن کی جنگ میں کیا حال ہوا اسرائیل کا، وہ جا کے یا تو وہاں دیکھیں یا غزہ کا اور اس کا کمپیریزن کریں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا گزری ہے اسرائیل کے ساتھ۔ بالکل۔ بخاری صاحب، ٹرمپ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہے گرین لینڈ میں؟ دیکھیے، میں عرض کروں، ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک بزنس مین ہے۔ میں بزنس مین بہت احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے پاس اس کے لیے آلٹرنیٹ ویکیبلری موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چوک میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ہر ایک سے آنے والے سے پیسے لینے ہیں آپ نے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ٹرمپ کا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو پتہ ہے وہاں تیل کی دولت ہے۔ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بھی امریکہ کو کسی چیز کے لیے کسی کا محتاج دیکھے۔ فائن، یہ اچھی خواہش ہے، اپنے ملک کے لیے سب کو ہی اچھا سوچنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی آزادی سے کھیل جائیں، سوورنٹی پر کچھ دوسروں کی سوورنٹی جو ہے اس کو انفرنج کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آواز اٹھائی جی میکرون نے، فرانس کے صدر نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے گرین لینڈ پر قبضہ۔ وہ دوسری بات ہے کہ ٹرمپ نے اس وقت اس کو ہوا میں اڑا دیا، یہ کہہ کہ مجھے پرواہ نہیں ہے میکرون کی۔ فرینچ از اے ریئلٹی۔ فرینچ یورپ کا ایک اہم ملک ہے، اٹس اے نیوکلیئر پاور، اٹس اے پرماننٹ ممبر آف دی یونائیٹڈ نیشنز۔ جی بخاری صاحب، جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ اقدامات کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، کیا الٹیمیٹلی نیٹو کو خطرہ ہے؟ اس سے نیٹو ختم ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ، آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ نیٹو ول جسٹ فزل اوے۔
میں آپ کو بالکل بتا، اور یہ کہہ دیا ہے یورپی کنٹریز کے سربراہوں نے کہ یو انٹر اینڈ ٹیک کنٹرول آف گرین لینڈ اینڈ نیٹو از گون. دیکھیے نیٹو جو ہے اس نے ہی رسپیکٹیبلٹی دی ہے امریکہ کو پوری دنیا میں. فورسز نیٹو کے استعمال ہوئی ہیں جس میں 29 ملک ہیں یورپ کے، اور نام بڑا ہوا ہے امریکہ کا. امریکہ کو اس وقت یہ اندازہ شاید نہیں ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ ٹرمپ جیسے بندے کو، اس نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا ہے، وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا اس سے نیٹو اور نو نیٹو، یورپی اتحاد اور نو یورپی اتحاد، یورپی اتحادی اور نو یورپی اتحادی. بٹ یہ ان کی بھول ہے. امریکہ امریکنس ہیں کون؟ تھوڑا سا ہسٹری میں تھوڑا سا کھنگالنے کی اجازت اگر آپ مجھے دیں. یہ تو یہاں سے بھاگے ہوئے کرمنلز نے ایجاد کیا تھا جا کے. یہ تو سارے کرمنلز تھے جا کے انہوں نے 4 سال تک وہاں کی جو اوریجنل انڈیجنس آبادی تھی بلیکس کی، ان کا قتل عام کیا ہے. یہ ماڈرن دور میں ابریجنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا میں، یہ تو ان کی مورالٹی ہے. یہ کس کو سکھائیں گے مورالٹی؟ ان کی کوئی مورالٹی نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کو ہی تو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ریپیٹڈلی وہ اس طرح کی باتیں تو کرتے رہے ہیں کہ امریکہ فنڈ کرتا ہے، باقی ممالک جو ہیں وہ اس طرح سے اس میں فنڈ نہیں کرتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے آج آپ نے اپنا ہوم ورک ٹھیک کیا ہوا ہے. سارے سوال آپ کے اہم ہیں اور سارے سوال آر لوڈڈ اینڈ دے نیڈ آنسر. یس، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. دیکھیے اس وقت ہو کیا رہا ہے جی. وہ لڑائی جو وینزویلا سے شروع ہوئی، اب ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ وہ ارد گرد کے سب کو کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا وہ سارا. یہ میرا رائٹ ہے، یہ تیل میرا ہے، یہ میں بیچوں گا. یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ کون سے چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز میں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ٹرمپ کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے پیرلل ایک پورا بلاک جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. بالکل، اور اسی کے لیے ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اسی کے لیے بورڈ آف پیس کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی اس بورڈ آف پیس پر بھی آئیں گے. اور آئی ایس ایف کو نیٹو بنانا چاہتے ہیں. There you are right. اس لیے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن اس کے کسی کام کا نہیں ہے. یہ دور بیت گیا کہ یعنی پینٹاگون، سی آئی اے یا امریکن پریزیڈنٹ ونک کرتے تھے تو فیصلے ہو جاتے تھے. اب وہاں کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی، نہ یورپ کے خلاف، نہ فلسطینیوں کے خلاف، نہ کسی کے خلاف، بیکاز چائنا اینڈ رشیا آر سٹنگ دیئر. اگر ٹرمپ کے بس میں ہو تو وہ اس یونائٹڈ نیشن کے ذریعے پوری دنیا کو کھا جائے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا گوترس کا لہجہ، اس کی لاسٹ جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ نسل کشی کے حوالے سے تھی، they were very daring statements. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ والڈہائم اور نکروما کے بعد اگر کسی نے جرت کے ساتھ امریکہ کے سٹانس کے خلاف آواز بلند کی ہے تو انتونیو گوتریس. جی بالکل. صاحب یو این کا سٹرکچر بھی کچھ اس طرح سے ہے نا کہ ویٹو پاور 5 ممالک کے پاس ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جتنی طاقت یا امریکہ جتنی طاقت باقی بھی 5 ممالک کے پاس ہے. تو اب وہ کچھ آلٹرنیٹ چاہ رہے ہیں جہاں پہ صرف امریکہ اکیلا ویٹو پاور ہو اور باقی سارے اس کی ومس پہ چلیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے. یہ تکمیل تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی یہ تو ہم جب اس کے اوپر کونسل کے اوپر بات کرتے ہیں نا، ابھی تو اس کے اوپر آئیں گے. پہلے ہم ذرا یہ تھوڑا سا اگر سم اپ کر لیں اس کو. دیکھیں جی، انہوں نے جو آفر کی تھی میکرون کو، فرانس کے صدر کو، وہ تو اس نے ریجیکٹ کر دی. اس نے کہا I'm not interested to become member of the council. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی اسمارٹ، اس نے یہ آفر کر دیا چائنا کو بھی اور رشیا کو بھی. چائنا نے یہ کنفرمیشن کر دیا کہ مجھے آفر آ گئی ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اسی قسم کی آفر ہمیں بھی آئی ہیں. جی، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بخاری صاحب؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان اب ایک مختلف صورتحال میں ہے. جی بالکل، بہت کریٹیکل. ہم اس آئسولیشن سے نکل آئے ہیں جو ہندوستان کے پروپیگنڈے اور امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے پاکستان ایک طرح سے آئسولیشن کا شکار تھا. اس وقت جتنے بڑے بلاکس ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن جو ہے از ان اے پرفیکٹ شیپ. بالکل. وہ چاہے یورپی یونین ہے، وہ چاہے جو بھی ہے، وہاں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وی آر دا موسٹ ایکسیپٹیبل ایلائی. جی ٹھیک ہے. دیئر فور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم سپیس خالی چھوڑ دیں ہندوستان کے لیے کہ وہ کسی بھی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر انکروچ کر جائے ساری جگہ کے اوپر. وہ چاہے یہ کونسل ہے، چاہے کوئی بھی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے لیڈرشپ نے 2-3 باتیں ثابت کر دی ہیں. چائنا کی پالیسی کوئی تبدیل نہیں کرا سکتا. فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف کوئی تبدیل نہیں کرا سکا جنگ کے باوجود، امریکہ کے پریشر کے باوجود. کشمیر کے اوپر ہمارا سٹانس نہیں بدلا ہے. یہی 3 بڑے ایشوز ہیں نا. ہم نے دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود سی پیک کو کمپرومائز کیا
نہیں کیا. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب, اس بورڈ آف پیس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سول پاور ہے اس میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. تو پاکستان کو اس طرح کے بورڈ کا, جہاں پر ٹونی بلیئر جیسے لوگ ہیں, جہاں بھارت جیسے ممالک شامل ہیں, اس کا حصہ بننا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی کمپلیمنٹ کیا تھا, میں پھر کمپلیمنٹ کر رہا ہوں آپ کو. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں اس بورڈ, اس کاؤنسل کا چیئرمین کون ہے, ہیڈ کون ہے, ٹرمپ. اور جتنے بھی لوگ اس کے نیچے ممبر ہوں گے وہ اس کی بات سنیں گے نا, بٹ ہی ول سے دے ول ہیو ٹو ڈو اٹ. بالکل. سو وہ ایک پیرلل بلاک کھڑا کر رہا ہے جہاں اس کے زبان سے نکلا ہوا حرف آخر ہو. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو ابھی دیکھنے کی باتیں ہیں. یہ بڑی لمبا سفر ہے, یہ کل نہیں ہونے جا رہا, یہ پرسوں نہیں ہونے جا رہا. ابھی تو 60 ملکوں کو ڈرافٹ گئے ہیں, ابھی تو ان کا فیڈ بیک آنا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اس وقت 2 چیزیں امپیریٹیو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسپیس خالی بالکل نہ چھوڑے, پاکستان کو ہر جگہ موجود ہونا چاہیے ٹو ڈیل ود دا انٹرنیشنل افیئرز ایز ویل ایز اٹس اون سالیڈیرٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. جی بالکل بخاری صاحب, لیکن اس میں ایک اور بھی سچویشن ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ابراہم اکارڈ کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اگر ٹرمپ یہ منوا لیتے ہیں پاکستان سے تو پھر الٹیمیٹلی دیکھیے انفارچونیٹلی دا سچویشن ہیز گون ان اے وے جہاں جو لوگ پہلے بننا چاہتے تھے اس کا حصہ وہ بھی اسٹیپ بیک کر رہے ہیں. سعودی عرب کے بارے میں تو کسی کو کوئی ابہام نہیں تھا نا, لیکن آپ دیکھیں سعودی عرب کی کنڈیشنلٹیز کیا ہیں, وہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں بار بار یہاں بیٹھ کے بڑے وثوق سے کہتا ہوں کسی کا باپ بھی ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتا ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. وہ صورتحال گئی جب یہ ملک جو ہیں وہ بلیک میل ہو رہے تھے, امریکہ ان کی آواز بنا ہوا تھا اور اسرائیل کی موجیں ہی موجیں تھی. لیکن بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے, ٹیرف. جو بھی ملک ان کی بات نہیں مانتا وہ کہہ دیتے ہیں اس کو اتنے % ٹیرف ہوگا, اس پر اتنے % ٹیرف ہوگا. تو اگر پاکستان بھی انکار کرتا ہے تو ٹیرف پاکستان پر بھی لگ سکتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے چوزے اور انڈے اب امریکہ کی ٹوکری میں نہیں ڈالے ہوئے ہیں. وی ہیو ڈفرنٹ باسکٹس. China is the largest basket that we have. We have excellent trade relation with Russia. We have excellent trade relation with European Union. ہم اب اس طرح سے امریکہ کی مرضی کے اور اس کی خواہش کے غلام نہیں ہیں. جی لیکن we still need IMF and World Bank. کریکٹ. ابھی آپ نے سنا کیا نعرہ لگا تھا یہاں سے کہ اگلے 6 مہینے میں we will be out of IMF. سنا تھا نا آپ نے؟ جی بالکل. That means ہم اپنی وہ ساری مجبوریاں اب ختم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی مرضی کے خلاف, اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کچھ پالیسیوں کا حصہ بننا پڑتا ہے. بخاری صاحب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جاریانہ بیانات دے رہے ہیں, جس طرح کی ہر ملک کو دھمکی لگا دیتے ہیں, کسی کو ٹیرف کی دھمکی لگاتے ہیں, کسی پر حملہ کر دیتے ہیں, اوور آل پوری دنیا کے باقی ممالک کس طرح سے ریاکٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اب تک کا ریاکشن گیج کر لیتے ہیں. جس کو انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ میں ٹیرف بڑھا دوں گا, ایک کے کان پر جو نہیں رنگی ہے. ایون ہندوستان, یار لیو الون ایوری تھنگ. بھارت کو کتنا سیٹ کیا ہوا اس نے, ابھی تک اس نے اس کی ہر بات نہیں مانی ہے. فرانس کو اس نے کہا ٹیرف لگا دوں گا, اس نے کہا میں شیمپین پہ اور آپ کی جو وائن ہے اس پہ میں 200% کر دوں گا, اس پہ میں کر دوں گا. میکرون ہیز گیون اٹ اے ڈیم. انہوں نے کہا we will cross the bridges when they will come. دیکھیں آپ گیدڑ بھپکیاں ایک حد تک لگا سکتے ہیں, جب اگلی پارٹی کا دیدہ کھل جائے, جب وہ آپ سے ڈرنا بند کر دے تو پھر آپ کی یہ دھمکیاں کوئی کام نہیں کرتی. اگر آپ ٹیرف لگاتے جائیں گے تو دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے؟ امریکہ خود کیسے سروائیو کرے گا؟ کہاں بیچے گا وہ چیزیں؟ جب آپ کسی سے لیں گے نہیں تو وہ آپ سے کیوں لے گا؟ تو یہ میرے خیال سے الٹیمیٹلی بیک فائر کرے گا. ایبسولوٹلی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ از bent upon destroying United States of America. اور یہ بات بہت جلد جو ہے امریکن عوام کی زبان سے آپ کو جی بالکل. بخاری صاحب بورڈ آف پیس کو لے کر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کافی اختلافات جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے بالکل مشورہ نہیں کیا گیا. تو کیا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے 20 نکاتی منصوبہ 8 مسلم ممالک کے ساتھ ڈفرینٹلی طے ہوا تھا, پھر نیتن یاہو سے میٹنگ کے بعد سب کچھ بدل دیا گیا, تو کیا اب بھی سیم پیٹرن تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی وہ تمام خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں جو ان کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں اور امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اسے حاصل ہوں گی. اس نے کہا تھا قطر اور ترکی شامل نہیں ہونے چاہیے. ٹرمپ نے ان دونوں کو دعوت دی ہوئی ہے, ان دونوں نے ایکسیپٹ بھی کر دی ہوئی ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں کہی تھی. اصل بات کیا ہے, لیٹ اس گو بیک ٹو دا ریئل تھنگ. اسرائیل ڈزنٹ وانٹ ٹو ویکیٹ غزہ.
بالکل. لہٰذا اب وہ گھٹیا قسم کے چھوٹے چھوٹے بہانے تراش رہا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ ایک دفعہ وہ غزہ سے نکل گیا پھر کسی نے اس کو وہاں گھسنے نہیں دینا ہے. بالکل بخاری صاحب. اور ویسے بھی ایران کے خلاف بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے دھمکیاں میز پہ وہ جاری ہیں. اسی پر ہی پاکستان کے ابھی جو ریسنٹلی بنے اپوزیشن لیڈر سینٹ, انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا دیکھیے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں, جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس انلمیٹڈ ملٹری پاور ہے, میں جو چاہوں گا کروں گا. اس نے وینزویلا کے صدر کو, وہاں کے لوگوں کو, فوجیوں کو ساتھ ملایا, بعض جرنیلوں کو ساتھ ملایا, اس کو اٹھا کے لے گیا. اب کہتا ہے گرین لینڈ پہ قبضہ کروں گا. کل کہہ رہا تھا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا. کیوں حملہ کرو گے؟ تم ہو کون؟ آئے کہاں سے ہو؟ یعنی کیا دنیا سے چلے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ ہمیں اس کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے. مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کا موقف, پہلی بات تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں نا دل سے نکلی ہوئی آواز لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے. مائی کمپلیمنٹ ٹو راجہ ناصر عباس, جو انہوں نے تقریر کر چھوڑی ہے پہلی, اور جس طریقے سے انہوں نے ٹرمپ کو کہا who the hell do you think you are, وہ آئے کہاں سے ہو تم, ہو کون ہو تم. دیٹ از دا لہجہ جو ہمیں ہماری لیڈرشپ کو اختیار کرنا چاہیے. who is he, a vagabond who is not even genuinely American, جو بارڈر کراس کر کے آیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ, وہ کون ہوتا ہے دنیا کو ڈکٹیٹ کرانے والا کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. گھٹیا پن جاری رہے گا. مثال کے طور پہ جو ڈیوورس کی جو کانفرنس ہے اس میں اسرائیل نے پریشر ڈال کے ایران کی انویٹیشن جو ہے وہ وڈرا کرا لی ہے. عراقچی نے جانا تھا وہاں, جو ایرانین وہ ہیں, ڈر ہے ان کو کیونکہ یہ لوگ بولتے ہیں یہاں سے, اور اس کو سننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. بالکل بالکل اس قسم کی گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو راجہ ناصر عباس نے کہا, پاکستان کی حکومت کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ who do you think you are to come and just capture a country. No, this is not acceptable. We will not let it happen. Even about Iran, leave alone پاکستان کا تو سوچیں بھی نہ. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. دہشت گردی کو لے کر پاکستان کے وزیر اعظم کا کیا کہنا ہے, اور اس کے ساتھ ہی افغان رجیم کو ان کی طرف سے کیا میسج دیا جا رہا ہے وہ ذرا دیکھیے. افغان وار کے نتیجے میں تقریباً 40 لاکھ افغان بھائی اور بہن ہجرت کر کے پاکستان آئے. اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر. یہ بات بڑھتے بڑھتے دہشت گردی کی طرف گئی. بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے. فیصلہ طے پایا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو گڈ بیڈ طالبان, سب برابر ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ گڈ اور بیڈ میں کوئی تمیز نہیں. اس حوالے سے پاکستان کے 1 لاکھ افراد شہید ہوئے, جن میں افواج پاکستان کے افسر, سپاہی شہید ہوئے, پولیس کے, رینجرز کے, عام شہری. ان کے خون سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. لیکن 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ چپتا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اچھی طرح علم ہے. تفصیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی, اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا. یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی. جی بالکل بخاری صاحب, آپ نے وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کچھ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فیکٹرز جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو ایک میسج دیا ہے کہ اب پاکستان میں اس کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانی جو پرائم منسٹر صاحب نے سنائی ہے یہ کم از کم کو 20-25 مرتبہ سنائی جا چکی ہے. جی 2019 سے لے کے آج تک 13 ہائی لیول سیکورٹی کے اجلاس ہوئے. پی ٹی آئی نے اس میں آنا مناسب نہیں سمجھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسی راستہ چلتے ہوئے 12 سال کے بچے سے پوچھیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنگجوؤں کو لا کر بسانے والے اور پاکستان کے ہر شہر میں طالبان کے دفتر کھولنے والوں نے پاکستان کی سڑکوں, پاکستان کے کھیتوں, پاکستان کے گھروں, پاکستان کی گلیوں میں بم بوئے جو اب پھٹ رہے ہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ سہولت کاری کس نے کی تھی؟ کس نے پریزیڈنشل پارڈن کے تحت 500 کے قریب کرمنلز کو جو سزا یافتہ تھے معافی دلوائی تھی؟ کس نے سہولت کاری کر کے ڈیرہ اسماعیل خان کی اور بنو کی جیلیں تڑوا کے وہاں سے دہشت گردوں کو فرار کروایا تھا؟ یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب کچھ آئینے کی طرح سامنے ہے. کوئی جواب دیجئے.
حال یہ ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر 14 لاشوں کو پڑی ہوئی کوئٹہ کے اندر ہزارہ والوں کی کہتا ہے بلیک میل نہیں ہوں گا لاشوں سے، جا کے ہمدردی کرنے کی یاد ہے نا؟ یہ منظرنامے تو سارے سیٹلائٹ کے اوپر ہیں، ٹی وی کے اوپر دیکھ لیجئے، گوگل پہ جا کے دیکھ لیجئے آپ. تو جب رویے یہ ہوں گے تو کوئی راکٹ سائنس چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ کون کس طرف ٹلٹڈ ہے. تو پرائم منسٹر نے جو کچھ بھی کہا وہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، مگر اثر نہیں ہے ان پر. جی بار بار ان کو پرسو کیا جا رہا ہے کہ آ کے بات کریں، لیٹ اس ریزالو اٹ. وہ کہتے ہیں ہیل ود یو. بخاری صاحب، ہم چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا کوئی بھی فیڈرل منسٹر ہو، وہ بارہا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سہولت کاری کی جاتی ہے دہشت گردوں کی. جب تحریک انصاف والوں کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے ثبوت دیں، ہم ایسا کر رہے ہیں. تو بخاری صاحب، اگر واقعی اس کے ایویڈنسز حکومت کے پاس موجود ہیں، یہ تو پھر یہ بہت زیادہ سیریس کرائم ہے کہ آپ دہشت گردوں کی. ایبسولوٹلی، میں نے جتنی باتیں یہاں کہی ہیں دے آر پارٹ آف ہسٹری، دے آر ڈاکومنٹڈ، دے ہیو ویڈیو پروف، دے ہیو آڈیو پروفس. کوئی ایک چیز ڈینائبل نہیں ہے. ہاں، حکومت یا تو ڈیفینسو پہ رہی ہے یا حکومت کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہم اس کو ریزالو کر لیں گے. لیکن آج تک آپ دیکھیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اٹیک پی ٹی آئی پر تو نہیں ہوا، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی والے کھلم کھلا ان کی سہولت کاری کر کے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا غلط ہے اس میں؟ تو بخاری صاحب، اگر اتنی گریو قسم کی ایویڈنسز موجود ہیں اور تحریک انصاف والے سہولت کاری کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے خلاف کورٹ میں فیصلے ہونے چاہیے. آئی ایگری ود یو، دس از اینٹی اسٹیٹ اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے. آپ مجھے بتائیے، جس ملک کے فیڈریشن کی ایک اکائی کا چیف منسٹر فیڈریشن سے ثبوت مانگے کہ افغانستان کس طرح سے ملوث ہے، مجھے ثبوت دیجئے. اب کیا کہنا چاہیے یہاں؟ یا تو ڈوب مرنا چاہیے اور یا پھر یہ ملک جو ہے ان کے سپرد کر دینا چاہیے کہ آئیے جناب کھیل لیں کھل کے یہاں. تو یہ اس کے لیے کون سی گواہی چاہیے؟ یہ جلسے سے خطاب ہے یار، یہ کسی ڈاکومنٹ میں چھپی ہوئی کوئی لائن تھوڑی ہے. یہ تو دیز آر آل دا پبلک اسٹیٹمنٹس. تو میرے خیال سے اب ٹالرنس لیول جو ہے اس کو زیرو کرنا پڑے گا. وی کین ناٹ افورڈ ٹو بلیڈ فار انڈیفینٹ ٹائم. دس بلیڈنگ ہیز ٹو اسٹاپ. جو اتحاد ثلاثہ کا حصہ بن کے ہندوستان کی گود میں جا بیٹھے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ایز فار ایز پاکستانی نیشن از کنسرن. جی بالکل بالکل بخاری صاحب، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی یہ بات کی کہ کس طرح سے خیبر حکومت اور پی ٹی آئی والے سہولت کاری کرتے ہیں. تو بخاری صاحب، میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ لیگل راستہ کیوں اختیار نہیں کرتی؟ یہ تو بہت سنگین جرم ہے. دیکھیے، بات یہ ہے، 2-3 طریقے ہوتے ہیں. جب پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہو تو پھر فورسز ریئیکٹ کرتی ہیں، عدالتیں نہیں کرتی کچھ. عدالتیں اس وقت کریں گی جب آپ ان کو گرفتار کر کے ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کریں گے. لیکن جب آپ کے ملک کی سرحد وائلیٹ ہو رہی ہے، جب آپ کے بارڈر کو کراس کر کے لوگ آ کے قتل عام کر رہے ہیں، تو عدالت کا انتظار کریں گے وہاں. پھر فوج کائے کے لیے ہوتی ہے، پھر رینجرز کائے کے لیے ہوتی ہے، پھر ایف سی کائے کے لیے ہوتی ہے. ان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو وائلیٹ کرنے والے شوڈ ناٹ گو بیک آن دیئر فیٹ. بالکل بخاری صاحب، میں سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں جن کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیوں کسی قسم کے جو ہیں کیسز نہیں بنتے اس طرح اس بنیاد کے اوپر؟ یہ دیکھیں، یو آر ناؤ ٹاکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کو ویکنس کہہ لیجئے، جی، اس کو آپ ان کی نااہلی کہہ لیجئے، جو مرضی کہہ لیجئے. پچھلے 13-14 سال سے کے پی کے کی ہر سکسیسو گورنمنٹ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے. کسی نے آج تک کچھ نہیں کیا سوائے بیانات کے. بالکل بخاری صاحب، اور اسی پر وزیر مملکت طلال چودھری صاحب کا کیا موقف ہے وہ بھی ذرا دیکھیے. جو بھی کوئی ایکشن اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے، تمام صوبائی حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوئیں اور وہ متفقہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ابھی بھی صوبائی حکومتوں کی معاونت کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اس پہ جاری ہے. اسی طرح کے جو ایکشنز ہیں اس وقت کے پی میں یا فاٹا کے سابق فاٹا میں ہو رہا ہے، جناب اسپیکر، اس میں صوبائی حکومت پوری آن بورڈ ہے. کے پی حکومت کس کی ہے؟ پچھلے 14 سال سے ہے. اب اس وقت کے جو ایکشنز ہیں، جو ابھی انہوں نے نئے سی ایم، اپنے بلیورڈ سی ایم لے کر آئے ہیں، یہ ان کا فیصلے کے بعد ہو رہے ہیں. جو لوگ ہمارے جوانوں کا سر اتار کر فٹ بال کھیل لیں، جو نہ عورتوں کو چھوڑیں نہ بچوں کو چھوڑیں، جو نہ ہمارے بازار محفوظ ہوں، نہ ہمارے مدرسے اور سکول،
उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती एक्शन होगा और होगा। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। आधे से ज्यादा केपी में सीटीडी नहीं है, फोरेंसिक लैब नहीं है, सेफ सिटीज पेशावर जैसे शहर में चौथा हिस्सा नहीं मुकम्मल किया। बुखारी साहब, 2-3 बातें काबिल गौर हैं। एक, वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर जो है वो इब्हाम पैदा कर रही है, तहरीक इंसाफ जो है इस पर कॉपरेट नहीं कर रही दहशतगर्दी को और ऑपरेशंस को लेकर। एट दी अदर हैंड वो ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम पर जो करंट सीएम है उनकी मुशावरत से ऑपरेशंस हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो लबो लहजा है बिल्कुल यही है दुरुस्त। ये बहुत देर पहले इख्तियार किया जाना चाहिए था। एक्शन होगा। वाई नॉट? ये फैसला करना कि पाकिस्तान की सलामती को कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो एक नौ आमोज चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिशात पर नहीं छोड़ा जा सकता। देयर हैज टू बी ए डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स ओपिनियन। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो कभी ये इजाज़त नहीं देगा कि पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो वायलेशन होती रहे, लोग वहाँ से आके हमारे लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेलते रहें और हम बैठ के यहाँ पर मामे बने रहें उनके। दिस मामाशिप हैज़ टू स्टॉप। दिस मामाशिप हैज़ टू स्टॉप एज फास्ट एज पॉसिबल। और मैं फिर वो रेफर करता हूँ तकरीर उसकी जो आर्मी चीफ की जो उसने सिविक सेंटर में की थी, कन्वेंशन सेंटर में, कि अब टॉलरेंस लेवल नहीं होगी। और उसके बाद से आपने देखा कि तेज़ी आई है ऑपरेशंस में, बहुत तेज़ी आई है, बहुत से एक्शंस हुए हैं और इनको सिवाय यहाँ से या भागने के या अपने आप को ख़त्म करने के कोई चॉइस नहीं। पहले तो सुहेल अफरीदी साहब जब मीडिया पर आते हैं तो वो इस तरह की बात करते हैं कि किसी सूरत ऑपरेशन नहीं होंगे, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है तो सबूत दें, इस तरह की मौक़िफ़ जो है वो उनका होता है। अभी पहले भी अता तारड़ साहब ने भी एक दफ़ा ये बात की थी, अब तलाल चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इन ऑपरेशन को लेकर अब वो ऑन बोर्ड हैं। तो क्या पॉलिसी उनकी तब्दील हो गई है या डुअल पॉलिसी है, दिखाने की कुछ और ये बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया है। 1-2 मरतबा उन्होंने ये इस तरह का रवैया अख्तियार किया। अगर आपको याद हो, अली मीन गंडापुर की नौकरी भी इसी वजह से गई थी जी। मैं इसकी काफ़ी वजाहत कर चुका हूँ। तो अभी ये जो एक आधा बयान उन्होंने दिया है, दैट डजंट मीन कि दिस इज़ देयर पॉलिसी। ये पीपल्स कंजम्पशन के लिए, मीडिया की कंजम्पशन के लिए हो सकता है, बट उन देयर लव फॉर दोज हु आर अगेंस्ट पाकिस्तान किसी से ढकी छुपी नहीं। बिल्कुल खान साहब की कंजम्पशन के लिए है मेनली। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट मुकर्रर कर दिया गया है। काफ़ी देर से ये नोटिफिकेशंस जो हैं वो फंसे हुए थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी और फिर महमूद खान अचकज़ई का भी, दोनों नोटिफिकेशंस आ गए हैं। बुखारी साहब, क्या लगता है कि अब बर्फ़ पिघलने लगी है दोनों साइड पर, और ये दोनों लोग राजा नासिर अब्बास साहब भी और महमूद खान अचकज़ई साहब भी, क्या मुज़ाकरात में अब कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं दोनों साइड्स को एक जगह पर, एक पेज पर लेके आने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। इसलिए कि इन बेचारों की मर्जी तो कोई चीज़ ही नहीं है। मर्जी तो 804 की है। जिस वक्त उसने चाहना पीछे से लगामे खींच लेनी, फारूक हो जाना। इन दोनों ने पहले भी बहुत लोगों को जलील करा चुके हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि कौमी असम्बली में 80+ सीटों के साथ और सेनेट में 22+ सीटों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल्फ क्लेम पॉलिटिकल पार्टी ने 2 गैर पार्टी लोगों को लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट बना दिया है। मैं कहता हूँ आज जमहूरियत की जो कबर इन्होंने खोदी है, उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये फस्तायत की और डिक्टेटरशिप की फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इतनी बड़ी तादाद में मुंतखब लोग होने के बावजूद आपके पास एक बंदा पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि राजा नासिर अब्बास की स्पीच जो है बहुत बैलेंस थी, बहुत सेंसिबल थी, लेकिन अचकज़ई साहब पता नहीं किसके एजेंडे पर हैं जी। वो जो कह रहे हैं हुकूमत इसको छोड़ दे, इनको निकाल दे, बच्चियों के मुकदमे ख़त्म कर दे, इनको ये कर दे, इनको आप भी अपने सारे मुतालबे छोड़ के बैठे ना बगैर किसी प्री कंडीशन के साथ, तभी तो किसी मामले पर आप आएंगे ना। ये आप करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, हुकूमत का रवैया काफी मुस्बत दिखाई देता है। अभी ख्वाजा साहब यही बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत बातें। हुकूमत का रवैया मुज़ाकरात के हवाले से हमेशा मुस्बत रहा है। बिल्कुल, इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी ने। बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए।
وہ سسٹم جس کے تحت ایسے الیکشن ہوتے ہیں جو بعد میں پھر ایک طرف کے الزامات اور دوسری طرف کے دفاع کی نظر ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. الیکشن رولز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. جب 2018 کے الیکشن کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے تو اس وقت ہم نے بھی یہی احتجاج کیا تھا کہ جناب بڑی زیادتی ہوئی ہے. جی بخاری صاحب، آپ نے دیکھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کی سنتا کون ہے؟ آپ جتنی مرضی لاجک جو ہے وہ استعمال کر لیں، آپ جتنا مرضی ریشنل رویہ اختیار کر لیں، آل ڈیپینڈز ان کے بھائی نے اڈیالہ جیل سے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں مجھے قطعاً نہیں لگتا کہ کوئی ڈائیلاگ پروسیس جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. مجھے نہیں لگتا کہ جو دونوں نئے بندے انہوں نے اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں لے کے آئے ہیں یہ کوئی رول ادا کر سکیں گے جب تک ایک سیاسی جماعت کی فیٹ جو ہے وہ ایک شخص کی مرضی کی محتاج ہوگی. کبھی بھی جمہوریت نہ پنپ سکتی ہے اور نہ ہی کبھی ڈھنگ کے فیصلے ہو سکتے ہیں. بالکل بخاری صاحب، انہوں نے پتا ہے کہ اگر 24 کے الیکشنز پر بات ہوگی تو بعد 2018 کے الیکشنز کی بھی آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ مطلب ایک الیکشن میں آپ کو حکومت مل گئی وہ ٹھیک تھا، دوسری میں آپ کو ایک صوبے میں حکومت مل گئی لیکن وہ ٹھیک اس لیے نہیں کہ صوبے میں حکومت ہماری ہوگی باقی جگہ سارے دھاندلی ہے. یہ جو دوگلا رویہ ہے اسی کی وجہ سے کچھ ریزالو نہیں ہو رہا نہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں. قوم جو ہے وہ ٹنگی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ریشنل ڈیموکریٹک رویہ اپنائیں گے نہیں، جب تک آپ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل بات نہیں کریں گے، آپ کی 8 فروری کو یہ دھمکی، فلاں تاریخ کو یہ دھمکی، آج یہ چڑھائی، کل کچھ نہیں ہونے والا. کچھ نہیں ہوا نا. آپ نے دیکھ لیا نا 2-2.5 سال ہو گئے ہیں نا اس نئے سیٹ اپ کو، کیا ہوا ہے؟ بالکل بخاری صاحب، 2 پازیٹیو سٹیپس کی تو ہم نے بات کی جو حکومت کی جانب سے لیے گئے، لیکن ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے کہ بانی سے ملاقاتیں کروائی جائیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں گے. ملاقاتیں کرانے پر نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کسی کا باپ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن جنہوں نے ملاقاتوں کی اجازت دی ہے وہی یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مینرزم ہے، اس مینرزم کو آپ اپنائیں تو ملاقاتیں ہو جائیں گی. بالکل بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.